ساس نے بہو سے جان چھڑانے کے لیے ایک عامل سے کالا جادو کرایا اور بہو کے کمرے میں ایک تعویذ دفن کر دیا۔ چند دنوں بعد بہو شدید بیمار پڑ گئی اور موت کے منہ میں جانے لگی۔ ایک دن ساس کی اپنی بیٹی ننند چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گئی۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ساس روتی ہوئی اسی عامل کے پاس گئی تو عامل نے اسے جو بات بتائی اسے سن کر غش کھا کر ساس گر پڑی، کیونکہ عامل نے بتایا تھا کہ وہ کالا جادو۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھبراہٹ کا عالم تھا، جہاں مشینوں کی مسلسل اور دل خراش آوازیں موت اور زندگی کے درمیانی کشمکش کا اعلان کر رہی تھیں، اور بستر پر پڑی مریم کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ مکمل طور پر پیلا پڑ چکا تھا اور سانس لینے کے لیے اسے مکمل طور پر مصنوعی مشینوں کے سہارے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم اس کے ارد گرد موجود تھی جو مسلسل اس کی نبض اور دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر چھائی ہوئی مایوسی اور پریشانی واضح طور پر بتا رہی تھی کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ نرسیں تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور مختلف انجیکشنز اور دوائیاں تیار کر رہی تھیں تاکہ کسی طرح اس ڈوبتی ہوئی جان کو بچایا جا سکے۔ کمرے میں موجود ہر مشین خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی اور سکرین پر چلنے والی لکیریں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں زرینہ کھڑی تھی، جس نے اپنے چہرے پر انتہائی دکھ اور تکلیف کا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے جھوٹے آنسو صاف کر رہی تھی اور ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنی بہو کی اس اچانک اور جان لیوا بیماری پر کس قدر صدمے کا شکار ہے۔ خاندان کے دیگر افراد بھی باہر کھڑے تھے اور وہ سب زرینہ کی اس اداکاری کو حقیقت سمجھ کر اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ کرم کرے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ اس کے سینے کے اندر ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر جشن منا رہی تھی۔ اسے مریم سے شادی کے پہلے دن سے ہی شدید نفرت تھی، اور وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ اس لڑکی نے اس کے بیٹے کو اس سے چھین لیا ہے۔ وہ ہر وقت مریم کو نیچا دکھانے اور اسے گھر سے نکالنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی، لیکن جب کوئی تدبیر کام نہ آئی تو اس نے یہ انتہائی اور خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اسے وہ رات بہت اچھی طرح یاد آ رہی تھی جب اس نے عامل بشیر کے آستانے سے لایا ہوا کالے جادو کا وہ منحوس تعویذ مریم کے کمرے میں انتہائی رازداری سے دفن کیا تھا۔ اس رات گھر میں سب سو رہے تھے اور اس نے بہت احتیاط سے مریم کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھرپی تھی جس سے اس نے پلنگ کے نیچے فرش کی ایک ٹائل کو ڈھیلا کر کے وہاں گڑھا کھودا تھا اور اس تعویذ کو مٹی کے نیچے دباتے ہوئے مریم کی موت کی دعائیں مانگی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس وقت اس کا دل کتنی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، لیکن مریم سے نفرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے خوف کو مات دے دی۔ آج اس کی وہ ساری محنت رنگ لا رہی تھی اور اس کی برسوں کی نفرت اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ وہ بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب ہسپتال کی وہ مشین ایک سیدھی لکیر میں تبدیل ہو جائے اور ڈاکٹر مریم کو مردہ قرار دے دیں۔
اس نے کئی بار آگے بڑھ کر ڈاکٹروں سے مریم کی حالت کے بارے میں پوچھا اور ڈاکٹروں نے ہر بار اسے یہی جواب دیا کہ اب صورتحال جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور صرف اب اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ زہر کی طرح کوئی نامعمول چیز اس کے پورے جسم میں پھیل چکی ہے جس نے اس کے تمام اعضاء کو ناکارہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر زرینہ کے دل کو مزید سکون ملتا اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس گھر پر مکمل طور پر اس کا راج ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی زندگی کے فیصلے کرے گی اور اس کی دوسری شادی کسی ایسی لڑکی سے کروائے گی جو اس کی غلام بن کر رہے۔ ہسپتال کے کمرے میں موجود ہر شخص پریشان تھا، لیکن زرینہ کے ذہن میں صرف اپنے مستقبل کے منصوبے چل رہے تھے۔ اسے ذرا برابر بھی اس بات کا خوف یا پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لینے کا کتنا بڑا اور بھیانک قدم اٹھایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم کی سانسیں مزید اکھڑنے لگیں اور ڈاکٹروں نے آخری کوشش کے طور پر اسے سینے پر دباؤ دینا شروع کر دیا۔ زرینہ یہ سب کچھ نہایت غور و فکر سے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی چمک تھی جو اس کے ظاہری رونے دھونے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے پرس میں موجود موبائل فون زور زور سے بجنے لگا۔ فون کی مسلسل گھنٹی نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تو زرینہ نے قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنا پرس کھولا اور فون نکالا۔ سکرین پر اس کی پڑوسن شازیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی مریم کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کر رہا ہے، اس لیے اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر مزید رنجیدگی طاری کرتے ہوئے فون کو کان سے لگا لیا۔ فون کے دوسری طرف سے آنے والی آواز اتنی گھبرائی ہوئی اور اتنی خوفزدہ تھی کہ زرینہ کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ شازیہ نے اسے بتایا کہ اس کی اپنی بیٹی ثنا، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک گھر کی چھت پر موجود تھی، اچانک کسی نامعلوم وجہ سے چھت سے نیچے گر گئی ہے۔ شازیہ کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ اس نے گرنے کی ایک بہت زوردار آواز سنی، اور جب وہ بھاگ کر باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ ثنا گلی کے پختہ فرش پر اوندے منہ پڑی تھی اور اس کا سر سیدھا فرش سے ٹکرایا تھا۔ شازیہ کے الفاظ زرینہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہے تھے۔ جب اس نے مزید بتایا کہ ثنا کا سارا جسم خون میں لت پت ہو چکا ہے، خون تیزی سے سڑک پر بہہ رہا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، وہ مکمل طور پر بے ہوش ہے اور اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ شازیہ نے یہ بھی بتایا کہ محلے والوں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا ہے اور اسے انتہائی تشویشناک حالت میں اسی ہسپتال کی طرف لایا جا رہا ہے جہاں وہ اس وقت موجود ہے، اور اسے جلد از جلد ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر پہنچنا چاہیے۔ یہ خبر سنتے ہی زرینہ کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے جسم میں دوڑنے والا سارا خون جیسے ایک دم سے جم گیا ہو۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ چند لمحے پہلے تک وہ جس موت کا انتظار مریم کے لیے کر رہی تھی، وہی موت اب اس کی اپنی سگی بیٹی ثنا کے سر پر منڈلا رہی تھی۔
اس کے کانوں میں سیں سیں کی آوازیں آنے لگیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ چاہنے کے باوجود کوئی لفظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ہسپتال کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اب کسی بھی وقت اس کی اپنی خون میں لت پت بیٹی ثنا کو اندر لایا جانا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خوفناک خیال نے جنم لیا اور اسے عامل بشیر کا دیا ہوا وہ تعویذ یاد آیا جو اس نے مریم کے لیے دفن کیا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی وحشت اور پاگل پن بیدار ہو گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا ہے اور اس کا کیا وارا الٹا اسی کی اپنی بیٹی پر پڑ چکا ہے۔ اس کا پورا جسم خوف کے ساتھ کانپنے لگا اور اس نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھے بغیر ہسپتال کے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ راہداری میں موجود لوگوں سے ٹکراتی ہوئی ان کو پیچھے دھکیلتی ہوئی پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے بال بکھر چکے تھے۔ اسے نہ تو اپنے گرنے کا ہوش تھا اور نہ ہی راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی کوئی پرواہ۔ ہسپتال کا عملہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کسی کی آواز نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح جلدی سے جلدی اس کالے علم کرنے والے عامل بشیر کے پاس پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ اس نے یہ کیا غضب کر دیا ہے۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور اس کا دل خوف اور گھبراہٹ سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہسپتال کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ دوپہر کی تیز دھوپ اور گرمی اس کے ہوش اڑا رہی تھی لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سڑک پر چلنے والی گاڑیاں اور ان کے ہارن اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ وہ کئی بار گرتے گرتے بچی لیکن اس نے دوڑنا نہیں چھوڑا۔ زرینہ کے قدم جیسے زمین پر پڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف ثنا کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ثنا کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ مریم سے اس کی نفرت اپنی جگہ تھی لیکن اپنی ہی کوکھ سے جنم لینے والی ثنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ سڑک کے کنارے بیٹھے دکاندار اور راہگیر اس بدحواس عورت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جو پاگلوں کی طرح بڑبڑاتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ عامل بشیر کا آستانہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانی اور ویران بستی میں واقع تھا جہاں دن کے وقت بھی لوگ جانے سے کتراتے تھے، لیکن زرینہ کو اس وقت نہ تو کسی سنسان راستے کا خوف تھا اور نہ ہی لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں کی کوئی پرواہ۔ وہ تو بس کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اس کے پیروں کے چھالے اب پھٹ چکے تھے اور ان سے رسنے والا خون اس کے جوتوں کو گیلا کر رہا تھا، لیکن جسمانی درد اس کی ذہنی اذیت کے سامنے بالکل بے معنی ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت تیزی سے ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا جا رہا ہے اور ہر گزرتا سیکنڈ ثنا کو موت کے مزید قریب کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی آخری بچی کھچی طاقت کو بھی اکٹھا کیا اور اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ زرینہ ہانپتی کانپتی اور گرتی پڑتی عامل بشیر کے آستانے کے اس بوسیدہ اور ڈراؤنے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کا سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ سینے میں شدید درد اٹھ رہا تھا اور حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ اس کے پاؤں سے بہنے والا خون اب جمنے لگا تھا لیکن جسمانی درد کی شدت اس کے دل میں اٹھنے والے طوفان کے خوف سے سامنے کچھ نہ تھی۔
آستانے کا بھاری لکڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے مخصوص قسم کی تیز اور ناگوار دھونی کی بو آ رہی تھی، جو سیدھی دماغ کو چکرا رہی تھی اور سانس لینا محال کر رہی تھی۔ زرینہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازے کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور سیدھی اندر صحن میں داخل ہو گئی۔ صحن میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، حالانکہ باہر دن کی روشنی تھی، لیکن اس منحوس جگہ پر ہمیشہ ایک عجیب سی تاریکی اور گھٹن کا احساس رہتا تھا، جیسے یہاں سورج کی روشنی کا داخلہ بھی منع ہو۔ عامل بشیر سامنے ایک پرانی اور بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے مٹی کے برتنوں میں آگ جل رہی تھی، جس میں وہ وقتاً فوقتاً کچھ سفوف ڈالتا، جس سے آگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھتے اور پھر عجیب و غریب جانوروں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ زرینہ سیدھی جا کر عامل بشیر کے قدموں میں گر پڑی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دردمندی اور بے بسی تھی جو شاید پتھر کو بھی موم کر دیتی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے عامل کی ٹانگیں مضبوطی سے پکڑ لیں اور فریاد کرنے لگی کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ اس نے تو موت کا یہ سودا اپنی بہو مریم کے لیے خریدا تھا، پھر اس کی اپنی جوان بیٹی ثنا کیوں موت کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے؟ زرینہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اسے بتایا کہ ہسپتال کی اس سرد اور بھیانک مشین پر موت کے منہ میں تو مریم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی اپنی بیٹی ثنا اچانک گھر کی چھت سے گر کر خون میں نہا گئی ہے۔ اس کی ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ہسپتال کے بڑے ڈاکٹروں نے مکمل طور پر جواب دے دیا ہے۔ وہ منتیں کرنے لگی کہ کسی بھی طرح عامل اپنا کیا ہوا یہ کالا عمل واپس لے لے اور اس کی بیٹی کی جان بخش دے، چاہے اس کے بدلے وہ زرینہ کی اپنی جان لے لے۔ عامل بشیر نے اپنا کام روکا اور اپنی سرخ اور خوفناک آنکھوں سے زرینہ کے آنسوؤں سے تر چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت، دکھ یا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک سرد مہری اور طنزیہ مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اس نے اپنے پاؤں پر پڑی زرینہ کی گرفت کو ایک جھٹکے سے چھڑایا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور انتہائی کرخت اور گرجدار آواز میں بولا کہ اس میں اس کا یا اس کے کالے علم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ زرینہ صدمے اور نا امیدی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر عامل نے اسے وہ راز بتایا جو سن کر زرینہ کی روح تک کانپ گئی اور اس کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ عامل بشیر نے کہا کہ کالے علم کا ایک اٹل اصول ہوتا ہے جو اس نے زرینہ کو پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ غصے اور انتقام میں اندھی ہو چکی تھی۔ عامل نے بتایا کہ جب کوئی کالا جادو یا موت کا تعویذ کسی ایسے انسان پر کیا جائے جس کا دل مکمل طور پر پاک ہو، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کا برا نہ چاہا ہو، جس کے ذہن میں کوئی سازش نہ ہو اور جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو، تو جادو اپنا اثر اس پر کبھی مکمل نہیں کر پاتا۔ مریم ایک بے گناہ، معصوم اور نیک دل لڑکی تھی۔ اس نے ظلم سہ کر بھی کبھی زرینہ کا برا نہیں چاہا تھا۔ اس کے گرد نیکی اور پاکیزگی کی ایک ایسی مضبوط روحانی ڈھال بن چکی تھی جسے یہ شیطانی اور تاریک طاقتیں توڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہی تھیں۔ عامل نے مزید بتایا کہ جب کالا علم اپنے مقررہ ہدف کو نقصان نہیں پہنچا پاتا اور اسے راستہ نہیں ملتا تو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، بلکہ وہ شیطانی قوتیں پلٹ کر واپس آتی ہیں اور جادو کروانے والے کے سب سے قریبی اور عزیز خون کو اپنا نشانہ بناتی ہیں۔
تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہو کی موت مانگی تھی اور موت کا وہ بھیانک دروازہ کھول دیا تھا، لیکن تمہاری اپنی بیٹی ثنا تمہارے خون کا حصہ تھی، وہ تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب تھی، اس لیے ان بھوکی تاریک قوتوں نے مریم کی بجائے ثنا کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ موت کا چکر پورا کر سکیں۔ تمہاری اپنی جوان بیٹی تمہاری ہی اندھی نفرت اور تمہارے ہی جلائے ہوئے حسد کی آگ کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ لرزہ خیز سچائی اور خوفناک راز سنتے ہی زرینہ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دھڑکتے دل کو لوہے کی گرم مٹھی میں جکڑ کر بے دردی سے مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے گزرے مناظر تیزی سے گھومنے لگے۔ جب وہ مریم پر بیجا ظلم کرتی تھی، اسے تانے دیتی تھی اور ثنا کو سینے سے لگا کر پیار کرتی تھی اور اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتی تھی، آج اسی کے ہاتھوں سے بوئے گئے نفرت کے زہر نے اس کی اپنی بیٹی کی جان لے لی تھی۔ اس کے کانوں میں عامل بشیر کے الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح بار بار لگ رہے تھے کہ ثنا تمہاری اپنی نفرت کا شکار ہوئی ہے۔ زرینہ کے اندر سے ایک ایسی بھیانک اور دل دہلا دینے والی چیخ نکلی جس نے آستانے کی ان کچی اور پرانی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی اور اپنے ہی چہرے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسی گہری کھائی میں گر چکی ہے جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لینے کی گھناؤنی سازش کی اور بدلے میں قدرت کے انصاف نے اس سے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ زرینہ زمین پر اپنا ماتھا زور زور سے پٹکا، اس کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی اور اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل کر باہر کو آ گئیں۔ وہ چیخ چیخ کر ثنا کا نام پکار رہی تھی اور اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ اسے ہسپتال میں پڑی مریم یاد آ رہی تھی جو اب ان شیطانی اثرات سے آزاد ہو کر موت کے منہ سے واپس آ رہی ہوگی، اور ثنا جو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے موت کی نیند سو چکی ہوگی۔ زرینہ کی حالت مکمل طور پر پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ کبھی زمین پر لوٹتے ہوئے ہنستی اور کبھی دھاڑیں مار مار کر روتی اور اسے اپنے کیے کی اتنی بڑی اور سنگین سزا ملی تھی جس کا اس نے اپنی زندگی کے کسی برے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آستانے کی اس تاریک اور گھٹن زدہ فضا میں اب صرف زرینہ کی دل خراش چیخیں اور پچھتاوے کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں، جو پوری دنیا کے لیے اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ جو دوسروں کے لیے موت کا گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زرینہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور اسی تاریک فرش پر گر کر کیڑوں کی طرح تڑپنے لگی، جبکہ اس کی بیٹی اس کی شیطانی سازش کی بھینٹ چڑھ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور مریم جسے اس نے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑا تھا، وہ اب خطرے سے باہر آ کر زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ یہ وہ دردناک انجام تھا اس اندھی نفرت کا جس نے زرینہ کا اپنا ہی گھر جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اب اس کے پاس رونے کے لیے بھی کوئی آنسو باقی نہیں بچا تھا۔